بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی۔ تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ پھر لکھا کہ ایک نیک عقیدہ آدمی نے یہ حدیث سنی تو اس نے محبت اور شوق سے مذکورہ تعداد میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ پاک نے اسے غنی کر دیا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کیا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا، حالانکہ اس سے پہلے وہ حاجت مند اور مفلس تھا۔ ٹائٹل آف دا ڈے: درود شریف سے بخشش۔ ایک شخص اور اس کا بیٹا سفر کر رہے تھے کہ راستے میں باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کا سر اور چہرہ مکمل طور پر بگڑ گیا۔ وہ بیٹا بہت رویا اور اللہ کی بارگاہ میں بہت دعا اور عاجزی کی۔ اتنے میں اس کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا تھا، تیرا باپ سود کھایا کرتا تھا، اس لیے اس کی شکل بدل گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سفارش کی ہے، اس لیے کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتا تو درود شریف بھیجا کرتا تھا۔ اسی درود پاک کی بدولت اس کو اس کی اصلی حالت میں لوٹا دیا جائے گا اور وہ کچھ ٹائم پڑھا ہوا درود اس کی مغفرت کا، اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ درود شریف سے مصیبت کا ٹلنا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ میں طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر قدم پر درود پاک ہی پڑھتا ہے اور کوئی چیز تسبیح و تحلیل نہیں پڑھتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے بہت استفسار کے بعد کہا کہ میں اور میرے والد حج کو جا رہے تھے کہ راستے میں والد بوجہ علالت انتقال کر گئے اور ان کا منہ کالا ہو گیا۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر کپڑے سے ان کا منہ ڈھک دیا۔ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب جن سے زیادہ حسین میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ صاف ستھرا لباس کسی کا نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ بہترین خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی، تیزی سے قدم بڑھائے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے میرے باپ کے منہ سے کپڑا اٹھایا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کا چہرہ خوشبو دار اور سفید ہو گیا۔ وہ واپس جانے لگے تو میں نے جلدی سے ان کا کپڑا پکڑ لیا اور میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہو؟ آپ کی وجہ سے اللہ نے میرے باپ پر سفر کے دوران احسان فرمایا۔ وہ کہنے لگے، تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب قرآن ہوں۔ یہ تیرا باپ بڑا گنہگار تھا مگر مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجتا تھا۔ جب اس پر مصیبت نازل ہوئی تو اس کی فریاد کو پہنچا ہوں، اور میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس شخص کی فریاد کو پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسے بے شمار ہیں جو درود کے الفاظ نہیں جانتے اور درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، حالانکہ درود کے الفاظ نہیں جانتے۔ تو رجوع ہونا مقصد ہے، رجوع جو ہے یہ ان کی عطا ہے۔ پہلے رجوع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں، تو تم لوگ رجوع رکھو، ادھر خیال رکھو، تو خیال کا رکھنا سارا درود ہے۔ الفاظ نہ بھی ہوں تب بھی یہ درود شریف ہے۔ یہاں الفاظ کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہاں لفظ خاموش ہو جائیں تب بھی درود چلتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ آنسوؤں کا نام بھی درود ہے، خاموشی کا نام درود ہے، اس خیال کا نام بھی درود ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہے۔ جزاک اللہ۔